اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ جل جلالہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور پھر آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر روح زمین پر بسنے والی ہر چیز یعنی چرند پرند، جنگلات، انسان، الغرض ہر چیز مٹ جائے گی۔ جاندار اور غیر جاندار یعنی ہر ایک چیز کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی چھا جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور دنیا کے جبار اور متکبر لوگ اب کہاں گئے؟ تو میرے عزیزو، دنیا کی اس تباہی کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ سناٹے میں گزر جائے گا، اور روایت میں یہ آتا ہے کہ اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ جل شانہ کو ہی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین، آسمان اور فرشتوں کو زندہ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو آسمانوں سے ایک بارش نازل ہوگی، اور اس بارش کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے مکمل انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس انسانی ڈھانچے پر گوشت اور پوشت چڑھ جائے گا، اور اس کے بعد جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے بدن، ننگے پاؤں یوں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس روز اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان پورا ہو جائے گا جو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر باقی تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں سے باہر تشریف لے آئیں گے، اور پھر ان کے بعد شہداء کرام اور اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے اور دوسرے تمام اہل ایمان اٹھائے جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا، کوئی بہرا ہوگا، تو کوئی لولا لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کے سر کے بل قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اس روز کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھ کر پتھرا جائیں گی۔ ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس روز اس قدر وحشتناک عالم ہوگا کہ کسی شخص کا کوئی غم خسار اور مددگار نہ ہوگا۔ اس روز نہ تو کوئی کسی کو پوچھنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ شہداء کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھیں گے، یعنی جو شخص جس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہوگا تو وہ اسی حالت میں اس روز اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ کرتا مر گیا تو وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو خدا نخواستہ شراب پیتا ہوا مرا تو وہ شراب پیتا ہوا ہی اٹھے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص زنا جیسے برے فعل کرتا ہوا مر گیا تو وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح جب تمام مخلوق دوبارہ سے زندہ کی جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے تو پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان محشر میں پہنچا دیں گے۔ میرے عزیزو، فرمایا گیا کہ میدان محشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور تمام لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے اور گرتے پڑتے میدان محشر میں پہنچیں گے، جبکہ وہ لوگ جو چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے
وہ دوسرے لوگوں کے پیروں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور وہ لوگ جو سر کے بل اٹھائے جائیں گے تو وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، جبکہ بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی اور ان لوگوں کو ہانک کر میدان حشر میں لے جایا جائے گا۔ اس طرح سے اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ کچھ اہل ایمان پیدل تو کچھ اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر دو، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی جانب رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل میدان محشر ہوگی۔ اس دن کسی کو اونچی سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی، اور اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے، اور آج کے دن دنیاوی زندگی میں کیے گئے تمام اعمال کا پھل ملنے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب تمام مخلوق میدان محشر میں پہنچ جائے گی تو اس روز اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جا۔ اور پھر اس وقت تمام لوگ الگ الگ ہو کر دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی طرح کے گروہوں میں شامل ہو جائیں گے، جبکہ دوسری جانب ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، جبکہ انسانی جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ زمین اس قدر گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ تک بھی نظر نہ آ رہا ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹھگنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، جبکہ کچھ لوگ سینے تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جبکہ کچھ لوگ اپنے اپنے مال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال پر مشتمل ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدت گرمی کی وجہ سے 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے۔ پھر تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ رب العزت، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ہی ڈال دے۔ تو جان لیجئے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جون اور جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہوتی ہے کہ چند لمحوں کے لیے بھی زمین کے اوپر ننگے پاؤں کھڑا ہوا نہیں جاتا۔ تو ذرا سوچیے کہ اس روز سورج کی گرمی کتنی زیادہ ہوگی کہ جس دن آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگی۔ اس روز حساب کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کے پاس حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن تمام انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ پھر اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر ایک کے بعد ایک نبی کے پاس جاتے رہیں گے، اور آخر میں جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوائیں گے، اور پھر سب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے، اور پھر وہ درخواست کریں گے کہ آپ اللہ کے پیارے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ آپ اپنے اللہ سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پر پہنچ کر
میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رب العزت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اللہ تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے، اے میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا اور جس کی آپ سفارش کریں گے وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، یہاں پر ہر میرا بھائی ہر میری بہن دعا کرے کہ اس قیامت کے ہولناک دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمارا آخری ٹھکانہ جنت الفردوس ہو، آمین ثم آمین۔ تو میرے عزیزوں، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی، اور شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں تشریف لے آئیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ میدان حشر میں نزول اجلاس فرمائیں گے اور جلوہ افروز ہوں گے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، جبکہ 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان عدالت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ایمان نامے دے دیے جائیں۔ میرے عزیزوں، اس روز اہل ایمان کو سامنے کی جانب سے دائیں جانب میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جبکہ اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی جانب سے اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نگاہ ڈالتے ہی ہر انسان کو اپنی دنیا میں کیے گئے تمام کام اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائیں گے۔ اس روز اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی زیادہ روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے۔ تمام اہل ایمان دوسروں کو خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس منظر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، جبکہ اس روز مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا اور ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی۔ حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چھپا جائیں گے۔ تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش ہمیں اپنا نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا، اور کاش میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا اور ہر بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کچھ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہوا ہو۔ تو میرے عزیزو، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا تھا یا نہیں۔ پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ میرے عزیزو، حشر کا میدان قلب و جگر کو پگلا دینے والا ہوگا، اور اس میں ہر مسلمان سے خواہ مرد ہو یا عورت سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ قیامت کا دن جو جان کو پگلا دینے والا ہوگا، تو اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ میرے عزیزو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑ ہوگی۔ میرے عزیزو، عورتیں نماز میں کوتاہی کرتی ہیں، خاص طور سے نئی عمر کی جوان عورتیں اکثر نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ کچھ یہ بہانہ کرتی ہیں کہ کپڑے بچوں کے پیشاب نے ناپاک کر دیے، مگر افسوس کہ یہ بہانے قیامت کے روز نہیں چلیں گے، اور جب سزا ملے گی تب معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کو اپنی عادت بنائیں، اور چاہے کہ چھوٹی عمر سے ہی اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا عادی بنائیں، کیونکہ کم عمری کی عادت کا اثر بڑی عمر تک رہتا ہے۔ پھر فرائض شریعہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ آج کل کے زمانے میں وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں
کیونکہ ملازمت کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کی صحیح خدمت نہیں کر سکتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایسی کوتاہی کل قیامت کے دن قابل گرفت ہوگی۔ میرے عزیزو، جب سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ میزان کو سجا دیا جائے گا اور تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس وقت حجت کو قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو آپ کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے، اور اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے، اور پھر اس دنیا کا آغاز ہوگا جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج وقت ہے اپنی تیاری کر لیں، اپنے مالوں کو درست کریں، جو ہم سے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ جب تک یہ سانسوں کی ڈوری قائم ہے تب تک آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو اس طرح بنائیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ ہمارا جنت میں جانا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔